بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر بی بی فاطمہ نے حضرت علی کے ساتھ نکاح سے کیوں انکار کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اگر وہ میرے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو شاید اپنے سینوں پر چھریاں مار لیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبصورتی اتر کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آ گئی تھی، اس لیے جو بھی حضرت فاطمہ کو دیکھتا تو حیران رہ جاتا، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاکیزہ اخلاق اور ان کی خوبصورتی کے چرچے ہر زبان پر رہتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے 5 سال بعد ہوئی۔ اس وقت مکہ کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات پریشان کرتے تھے اور آپ کے گھر کے سامنے کوڑا ڈال دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تو وہ ظالم سر پر مٹی پھینک دیتے اور کبھی آپ کو پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی تھیں اور اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے والی ان مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں۔ ابھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر صرف 5 سال ہی تھی کہ ایک دن اچانک ان کی امی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس بیچاری معصوم سی بچی پر امی کی وفات کا غم ایسا طاری ہوا کہ اکثر آنکھوں میں آنسو بھرے رہتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیاں اور زیادہ بڑھ گئیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے کچھ ہی دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے ہمدرد چچا ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی تھی، اور اب آپ کی پاکیزہ بیوی کی جنہوں نے ہر مصیبت میں آپ کا ساتھ دیا تھا وہ بھی آپ کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ گئیں، کیونکہ ایک طرف 4 لڑکیاں تھیں کہ جس کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا تھا، تو دوسری طرف نبوت کی وہ عظیم ذمہ داری تھی کہ جسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور آپ کی زندگی کا مقصد ہی ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا تھا اور ساری دنیا کو بتانا تھا کہ صرف ایک اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، باقی سارے معبود جھوٹے ہیں۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 پاکیزہ بیٹیاں عطا کی تھیں جو کہ ہر مصیبت و غم میں بہت صبر کرنے والی اور اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی تھی۔ لیکن والد کی مصیبتیں دیکھ کر بیٹیوں کے دل میں بھی اکثر ایک خیال آتا رہتا کہ کاش ہمارا کوئی بڑا بھائی ہوتا کہ جو مصیبت پڑنے پر ہمارے والد کی مدد کرتا، ان کا ساتھ دیتا۔ ہم تو لڑکیاں ہیں، ہم مکہ کے ظالم کافروں سے اپنے والد کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہم تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والد کو مار کھاتا دیکھتے ہیں لیکن ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے والی وہ سبھی مصیبتیں دیکھتی کہ صبح اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل جاتے اور سارا دن تپتی دھوپ میں مکہ کے لوگوں کو سمجھاتے کہ اے لوگو، تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، لیکن وہ کافر لوگ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے لگتے اور کبھی آپ پر مٹی پھینکنے لگتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد پر پڑنے والی ان سبھی مصیبتوں کو دیکھتی اور دل ہی دل میں خاموشی کے آنسو روتے ہوئے سوچتی کہ کاش میرے کوئی سگے چچا ہوتے جو کہ میرے والد کی مدد کرتے، کاش میرا اپنا کوئی بڑا بھائی ہوتا جو مصیبت پڑنے پر میرے والد کا سہارا بنتا۔ ایک دن کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اسی وقت پاس بیٹھے کچھ کافروں نے اونٹ کی گندی اوجھیاں اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دی۔ وہ اوجھاڑیاں اتنی زیادہ بھاری تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے نہ اٹھا سکے اور بہت دیر تک اسی حالت میں رہے۔ وہ مکہ کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت دیکھ کر ٹھاٹھے مار کر ہنس رہے تھے۔
کہ اسی وقت کسی نے جا کر حضرت فاطمہ سے کہا کہ اے بچی، جاؤ دیکھو کعبہ کے پاس تمہارے ابو کو مکہ کے لوگ کیسا پریشان کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو بیچاری ابھی صرف 5 سال کی تھی، امی کی وفات کا غم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ اس چھوٹی سی عمر میں والد پر بھی ایسی مصیبتیں دیکھنے کو مل رہی تھی، تو حضرت فاطمہ نے جیسے ہی سنا کہ میرے والد کو مکہ کے کافر پریشان کر رہے ہیں تو دوڑتی ہوئی کعبہ کے پاس پہنچی، تو وہاں کا منظر دیکھ حضرت فاطمہ کا بھی دل کانپ کر رہ گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھتی ہیں کہ میرے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور کافروں نے ان کے اوپر اونٹ کی بھاری بھرکم اوجھڑیاں ڈال دی ہیں کہ جن کی وجہ سے میرے 50 سال کے بوڑھے والد سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں اور سامنے کھڑے کافر لوگ ٹھاٹھے مار مار کر ہنس رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو دوڑتی ہوئی اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور اپنے معصوم ہاتھوں سے ان 5 سال کی بچی نے بہت محنت کے بعد ان اوجھڑیوں کو ہٹایا اور کافر لوگ کو روتے ہوئے برا بھلا کہنے لگی کہ اے مکہ والو، تم میرے ابو کو اتنے زیادہ پریشان کیوں کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سجدے سے سر اٹھایا اور بیٹی فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھا تو ان ظالم کافروں سے کہنے لگے کہ اے مکہ والو، میں تمہیں ذبح کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، دیکھنا ایک دن آئے گا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کروں گا۔ یہ سن کر سبھی کافر کانپ کر رہ گئے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے پاتے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری بیٹیوں میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ سب سے چھوٹی تھیں اور اللہ نے انہیں بہت زیادہ خوبیوں سے بھی نوازا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، میری بچی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے خوش رکھے گا اس نے مجھے خوش کیا اور جو اسے ناراض کرے گا اس نے مجھے ناراض کیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کی تربیت کون کرے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے کام کی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لڑکیوں کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے کی ہی ایک نیک خاتون حضرت فاطمہ بنت اسد کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ میری چھوٹی بچی فاطمہ کو اپنی نگرانی میں رکھیں اور آپ کو ادب و تہذیب سکھائے۔ لیکن ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کو ادب سکھانا چاہا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ حضرت فاطمہ تو پہلے سے ہی بہت زیادہ باادب لڑکی تھی جو ہر کام بہت سلیقے اور طریقے سے انجام دیتی۔ جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کو گھر والوں کو حد سے زیادہ پریشان کیا تو آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ لیکن ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت فاطمہ و حضرت زینب مکہ میں ہی تھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کی 2 بیٹیوں میں سے ایک کی تو وفات ہو چکی تھی اور دوسری بیٹی کی شادی آپ نے حضرت عثمان سے کر دی تھی، اور حضرت عثمان پہلے ہی اپنی بیوی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب کے شوہر ابو العاص ابھی اسلام تو نہیں لائے تھے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب سے بے حد محبت کرتے تھے۔ مکہ کے کافروں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ابو العاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کو طلاق دے دیں، لیکن حضرت ابو العاص نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے ساری دنیا کی بھی دولت نصیب ہو جائے تو میں اپنی زینب کو تب بھی طلاق نہیں دوں گا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ اس نیک خاتون کی نگرانی میں تھی کہ جن کا نام بھی حضرت فاطمہ بنت اسد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کو مکہ میں تو چھوڑ دیا، لیکن ان کی یاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ستاتی تھی، اس لیے مدینہ پہنچتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زین بن حارثہ کو ایک اونٹ دے کر مکہ کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ اور میری بچی فاطمہ کو میرے پاس لے آؤ۔
مدینہ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب بھی کسی طرح آپ کے پاس مدینہ آ جائیں، لیکن ان کے شوہر ابو العاص اس کی اجازت نہ دیتے۔ لیکن کچھ دنوں بعد جب حضرت ابو العاص کو کچھ صحابہ کرام نے ایک سفر کے دوران گرفتار کر لیا اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کیا تو حضور نے ان سے کوئی بات نہ کی۔ کافی دن گزرنے کے بعد جب حضرت ابو العاص کو آزاد نہ کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنا وہ قیمتی ہار اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھیجا، جو کہ ان کی امی حضرت خدیجہ نے انہیں شادی کے وقت یادگار کے طور پر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنی بڑی بیٹی کا وہ ہار دیکھا جو کہ حضرت خدیجہ نے شادی کے وقت انہیں دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اختیار رونے لگے اور بہت دیر تک اپنی بیٹی زینب کو یاد کرتے رہے، اور پھر ان کے شوہر ابو العاص سے کہا کہ جاؤ اور یہ ہار بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اور میں تمہیں تمہاری ذمہ داری دیتا ہوں کہ تم مکہ پہنچتے ہی میری بیٹی زینب کو میرے پاس مدینہ بھیج دینا۔ تو ابو العاص نے وعدہ کیا کہ میں ہر حال میں زینب کو ان کے پاس مدینہ بھیج دوں گا۔ لیکن قسمت کا فیصلہ کہ جس وقت حضرت زینب مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئی تو کچھ کافروں نے پیچھا کر کے آپ کو راستے میں بہت مارا، یہاں تک کہ ان کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کو اونٹ سے نیچے گرا دیا، کہ جس کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں جو 6 ماہ کا بچہ تھا وہ باہر نکل آیا، اور حضرت زینب کو بھی جسم میں اتنی زیادہ چوٹ لگی کہ حافظ ابن کاثر نے لکھا ہے کہ انہی اندرونی چوٹوں کی وجہ سے آخر کچھ دنوں کے بعد حضرت زینب کی شہادت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنی بڑی بیٹی زینب کا جنازہ قبر میں اتارا تو روتے روتے آپ کی داڑھی تر ہو گئی اور بے اختیار کہنے لگے کہ میری زینب، میری بچی زینب، اسے میری خاطر بہت تکلیفیں دی گئی ہیں۔ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بھی مدینہ بلا لیا۔ اب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جوانی کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور ان کے لیے شادی کے رشتے بھی آنے لگے تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے حد درجہ خوبصورتی کے ساتھ اچھے اخلاق سے بھی نوازا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ اسی محبت کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی یہی چاہتے تھے کہ فاطمہ کی شادی ان سے ہو جائے، یہاں تک کہ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سلسلے میں اللہ کی وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ کچھ دنوں بعد حضرت عمر نے بھی بی بی فاطمہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی منع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑھے تھے اور بعد میں بھی وہ عام طور سے گھر میں آ جایا کرتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بی بی فاطمہ کی پاکیزہ عادتوں سے بہت اچھی طرح واقف تھے، اس لیے ان کی بھی بہت بڑی تمنا تھی کہ کسی طرح حضرت فاطمہ کی شادی ان سے ہو جائے، لیکن وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ آخر ایک دن انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کہا کہ میں فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ میری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتہ لے کر جائیں۔ حضرت علی کے کہنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ کا رشتہ لے کر پہنچے۔ آپ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے چچا کے لڑکے علی آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کہ آپ کو منظور ہے؟ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نکاح کے پیغام سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کچھ اشارے مل گئے تھے کہ فاطمہ کی شادی علی سے کرا دو۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر جیسے لوگ حضرت علی کا پیغام نکاح لے کر پہنچے تو آپ نے جواب دیا کہ اے ابو بکر، میں اب اس بارے میں اپنی بیٹی فاطمہ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، اس لیے آپ لوگ تھوڑی دیر انتظار کریں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ اے میری بچی، باہر ابو بکر و عمر علی کے ساتھ تمہارے رشتے کا پیغام لے کر آئے ہیں، کیا تم راضی ہو؟ تو اس جگہ پر کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے اس وقت ایک بڑا عجیب سا جواب دیا تھا۔
کیونکہ دوستو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بے حد خوبصورت تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت سے اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے۔ ان کی آنکھ میں بھی کچھ بیماری سی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کی آنکھ پوری طرح نہیں کھلتی تھی، اور حضرت علی کی بائیں ٹانگ بھی ایک حادثے کی وجہ سے کچھ ٹیڑھی سی ہو گئی تھی، اور وہ قد میں بھی بہت چھوٹے تھے۔ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا ہے اور اسلام کی خاطر انہوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی کہ جنہیں بیان کرنا مشکل ہے، اس بات کا اعتراف سبھی صحابہ اکرام کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ بھی اس چیز سے اچھی طرح واقف تھی، اور وہ حضرت علی کی بہت زیادہ عزت کرتی تھی۔ لیکن جب ان کے ساتھ شادی کی بات آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میری بچی فاطمہ، کیا تم علی کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ کیا ایک ایسا انسان کی جس کی آنکھ میں بیماری ہو، وہ میری ہی قسمت میں لکھا تھا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو گئے اور اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگے۔ تو حضرت فاطمہ نے جب اپنے والد کے چہرے پر غم کے آثار دیکھے تو کہنے لگی کہ اے میرے ابا جان، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے فاطمہ، یہ رشتہ لے کر جو حضرت میرے پاس آئے ہیں ان کا میری زندگی پر بہت بڑا احسان ہے، میں انہیں منع نہیں کر سکتا۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ پھر میں راضی ہوں۔ بیٹی کا ایسا جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی باہر آئے اور حضرت ابو بکر و عمر کو خوشخبری سنائی کہ فاطمہ نے ہاں کر دی ہے۔ تو یہ دونوں حضرات جلدی سے باہر نکلے اور جا کر حضرت علی سے کہا کہ تمہارے رشتے کے لیے ہاں ہو گئی ہے، اس لیے اب تم جلدی سے کچھ پیسوں کا انتظام کرو۔ لیکن حضرت علی کے پاس تو پیسے وغیرہ نہیں تھے، وہ کہنے لگے کہ میرے پاس تو کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی چیز رکھی ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ ہاں، میرے پاس جنگ میں لڑنے کے لیے ایک زرہ رکھی ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ اور اسے لے آؤ، اور پھر حضرت علی جلدی سے وہ زرہ لے کر آئے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر حضرت عثمان کے گھر پہنچے اور کہنے لگے کہ اے عثمان، علی و فاطمہ کا نکاح ہونا ہے اور علی کے پاس پیسوں کی کمی ہے، اس لیے تم یہ زرہ رکھ لو اور اس کے بدلے علی کو کچھ پیسے دے دو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ علی و فاطمہ کی شادی ہونے والی ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت علی کو 500 درہم پکڑاتے ہوئے کہا کہ اے علی، یہ زرہ بھی تم اپنے پاس رکھو اور میری طرف سے یہ 500 درہم ہدیے کے طور پر قبول کرو اور جاؤ اپنی شادی کا انتظام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیسے لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی پیسوں سے حضرت فاطمہ کے لیے جہیز کا کچھ سامان منگوایا کہ جن میں ایک تانبے کا لوٹا تھا اور مٹی کے کچھ برتن، بچھانے کا ایک بستر تھا اور کھجور کے 2 تکیے تھے، اور پھر حضرت فاطمہ و حضرت علی کا نکاح کر دیا گیا۔ آگے چل کر ان دونوں حضرات سے جو اولاد پیدا ہوئی انہیں آج ہم نوجوانان جنت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس پورے اہل بیت گھرانے کی فضیلتوں میں ہزاروں حدیث مروی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ میری بچی فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بچی کو رلایا اس نے مجھے رلایا، اور جس نے میری بچی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اللہ نے اسے جہنم سے بچا لیا، اور جو بھی میری بچی فاطمہ سے محبت کرے گا اللہ اسے بھی جہنم سے بچا لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے علی، تو میرا بھائی ہے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے کچھ سالوں بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے بھی نکاح کر لیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی تو حضرت علی کو سختی سے منع فرمایا کہ میں کسی حال میں بھی علی کو اجازت نہیں دیتا کہ میری بیٹی فاطمہ کی موجودگی میں وہ کسی اور لڑکی سے شادی کریں، کیونکہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے انہیں خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا۔ اس لیے حضرت علی نے ساری زندگی حضرت فاطمہ کی موجودگی میں کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کی۔
دوستو، آخر میں بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت میں ان پاکیزہ ہستیوں کے قدموں میں جگہ دے۔ آمین ثم آمین۔